غیر مقلدین کا فتنہ عام ہو چکا ہے اور ان کے فتنوں میں مرکزی فتنہ تقلید کا موضوع ہے کہ وہ جگہ جگہ لوگوں کو اس بات سے برگلاتے ہیں اور ہائی ٹیک کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث رکھتے ہوئے کسی امام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اور آپ تقریباً اس میں غالب اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کے مقلدین پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن 12ویں صدی ہجری سے یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کے منکر ہیں۔ جگہ جگہ بے شمار نوجوان ان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں اور بہت ہی سیدھی سادھی دلیل دیتے ہیں اور فریب میں مبتلا کرتے ہوئے کہ جب قرآن ہے حدیث ہے تو کسی امتی کی تقلید کی کیا ضرورت ہے، کسی امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ طلباء مناقشے کی صورت میں ذہن نشین کرانے کی کوشش کریں گے کہ تقلید کیوں کرتے ہیں، کیوں ضروری ہے، اور آج تک امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ شخص راہ راست پہ نہیں چل سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو مناقشے سے ہوگا۔ مولانا شمس الرحمان شمس الزمان خان کا مگر سلفی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تعجب ہے، آپ سلفی کو نہیں جانتے؟ ارے سلفی تو آپ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ مکہ جائیے، مدینہ جائیے، مصر، شام، عراق، جہاں بھی جائیے وہاں آپ کو سلفی ملیں گے۔ نیٹ پر دیکھیے تو سلفی، اخباروں میں دیکھیے تو سلفی، کتابوں کی دنیا میں جائیے تو سلفی، ہر جگہ تو سلفی ہی سلفی ہیں اور آپ سلفی کو نہیں جانتے۔ ارے بھائی، سلفی یعنی غیر مقلد۔ ہم لوگ کسی خاص امام کی تقلید نہیں کرتے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک اور نہ احمد بن حنبل کی۔ اور آخر تقلید کرے بھی کیوں جب ہمارے پاس خود ہی اتنا دماغ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کسی ابو حنیفہ کو کیوں مانیں یا کسی مالک کی تقلید کیوں کریں؟ شاہ نواز صاحب، آپ تو بڑے غضب کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کا دعویٰ عجیب و غریب ہے۔ میں نے صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنا ہے جو قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کا دعوے دار ہو۔ صحابہ کرام بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے سے زیادہ جاننے والے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو مقلد ہونا چاہیے، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ اور شافعی کے پیچھے بھاگے۔ شمس الزمان صاحب، شاید آپ جانتے نہیں، تقلید کو قرآن نے حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا۔ کیا قرآن نے تقلید کو حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے؟ جی جناب شمس الزمان صاحب، کہاں ہیں آپ؟ کبھی تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہوتی نہیں۔ سنیے جناب شمس الزمان صاحب، سنیے، دوسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اور سنیے شمس الزمان صاحب، پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں
ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کافی ہے. اور شمس الزمان صاحب قرآن کے 10ویں پارہ میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا. اور جناب شمس الزمان صاحب یہ بھی آیت سن لیجئے جو 22ویں پارہ میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے آواز لگائیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور شمس الزمان صاحب اسی پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. کل مقلدین اپنے رب سے کہیں گے اے رب ہم نے اپنے بڑوں کی تقلید کی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. شمس الزمان صاحب قرآن کی ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور کل قیامت کے دن جتنے تقلید کرنے والے ہیں سب جہنم میں جائیں گے. حنفی جہنم میں جائیں گے, شافعی جہنم میں جائیں گے, مالکی و حنبلی سب جہنم میں جائیں گے. بس جناب بس. شاہنواز صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کی جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان میں کہیں تقلید کا لفظ آیا ہے؟ نہیں. کہیں حرام کا ذکر آیا ہے؟ نہیں جناب. کہیں ائمہ مومنین کا لفظ آیا ہے؟ نہیں صاحب. کہیں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ذکر آیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں. شاہنواز صاحب پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ اے جناب مفسرین کرام نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ تقلید حرام ہے حرام ہے. کن مفسرین نے ان آیات کا یہ مطلب بیان کیا کہ تقلید حرام ہے؟ کیا قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں. کیا پہلی صدی ہجری کے عظیم مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں جناب نہیں. کیا دوسری صدی ہجری کے مشہور مفسر مجاہد بن جبر, مقاتل بن سلیمان اور سفیان ثوری نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں صاحب نہیں. تو پھر شاہنواز صاحب کن مفسرین نے, کیا تیسری صدی ہجری کے مفسر عبدالرزاق سنانی اور امام شافعی نے, کیا چوتھی صدی ہجری کے مفسر ابن ابی حاتم, ابن منذر اور ابن جریر طبری نے, کیا پانچویں صدی ہجری کے مفسر امام باہدی نیشاپوری نے, کیا چھٹی صدی ہجری کے مفسر ابن جوزی نے, کیا ساتویں صدی ہجری کے مفسر علی بن احمد تجیبی نے, کیا آٹھویں صدی ہجری کے مفسر ابن رجب حنبلی اور ابن کثیر دمشقی نے, کیا نویں صدی ہجری کے مفسر احمد بن اسماعیل شافعی نے, اور کیا 10ویں صدی ہجری کے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے. کیا ان تمام مفسرین نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ان میں سے کسی نے بھی ان آیتوں کا یہ مطلب بیان نہیں فرمایا کہ تقلید حرام ہے. تو پھر شاہنواز صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ مفسر قرآن امام قرطبی نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. جناب امام قرطبی خود امام مالک کے مقلد تھے. علامہ سمعانی نے بھی ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے. ارے بھائی وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. علامہ سراج الدین نے بھی ان آیتوں کا مطلب یہی بیان کیا ہے. جناب وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. اس کے علاوہ اور کچھ فرمائیے. سنیے جناب سنیے, شمس الزمان صاحب سنیے, قاضی شوکانی اور امام ابن قیم نے بھی تو ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. اچھا شاہنواز صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. کیا ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے
یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ جی ارے بھائی یہ بتائیے کہ ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ تو دونوں کی تقلید حرام ہے، ائمہ مومنین کی بھی تقلید حرام ہے اور ائمہ مشرکین کی بھی تقلید حرام ہے۔ لیکن جناب شاہنواز صاحب قرآن پاک میں تو حکم ہے کہ ائمہ مومنین کی تقلید کرو اور نیک لوگوں کی راہ پر چلو۔ سورہ فاتحہ ہی میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، یعنی انبیاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر چلا۔ 5ویں پارہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ائمہ مومنین کی اطاعت کرو۔ جناب شاہنواز صاحب اولو الامر سے مراد آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد بن جبر نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد فقہاء ہیں۔ اور سنیے شاہنواز صاحب سنیے 21ویں پارہ میں اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اور سنیے جناب شاہنواز صاحب سنیے 5ویں پارہ ہی میں ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ شاہنواز صاحب قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ائمہ مومنین کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی اور ان کی تقلید ضروری ہے۔ لہذا قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ائمہ مومنین کی اطاعت کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے۔ شاہنواز صاحب اب آپ ہی بتائیں ہم کس کی بات مانیں، آپ کی یا قرآن کریم کی؟